بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیرا اسپائرنٹس۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انٹرویو سے ریلیونٹ ہے کہ پی پی ایس سی کا انٹرویو جو بھی جنرل انٹرویو ہے یا لیکچرشپ کے لیے ہے۔ آج کل لیکچرشپ کے انٹرویوز ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری جنرل سیٹس کے انٹرویوز بھی ہو رہے ہیں۔ تو ان سب انٹرویوز میں ایک چیز بڑی کامن ہوتی ہے اور ایک چیز ہر انٹرویو کا پارٹ ہوتی ہے، اور وہ ہوتا ہے انٹرویو کا انٹروڈکشن، کہ کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا ہے، ہاؤ ٹو انٹروڈیوس یور سیلف ان انٹرویو۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک جنرل سا میتھڈ ہوتا ہے کہ مائی نیم از دیٹ اینڈ آئی ہیٹ فرام دیٹ سٹی، اور جی میں نے ماسٹرز یہاں سے کیا، آئی ہیو ڈن مائی بی اے فرام دیٹ یونیورسٹی ان 2000 دیٹ، اور فیڈ بیک ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا ایف اے یہاں سے کیا۔ So this is the not accurate way to introduce yourself in front of the panel. Basically وہ لوگ آپ کی ڈگریز کو نہیں دیکھتے، وہ آپ لوگوں کی کون سی چیزیں جاننا چاہ رہی ہیں، کون سا امپریسو میتھڈ ہے انٹرویو میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانے کا، کس میتھڈ کے تھرو آپ جب انٹرویو میں جا کے بات کرتے ہیں یا اپنا جو فرسٹ امپریشن ڈالتے ہیں، تو وہ کون سا امپریشن ہوتا ہے جو کہ آپ کے فرسٹ امپریشن کو، یا پھر وہ کون سی سکلز ہیں، وہ کون سا بیسٹ میتھڈ ہے جو آپ کے انٹرویو میں آپ کی انٹروڈکشن کو بہت زیادہ امپریسو بنا دیتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان میں کوالٹیز ہوتی ہیں، اور جب ہم کسی بھی جاب کے لیے جاتے ہیں تو اوبویسلی ہمارے پاس اس جاب کے ریلیونٹ کچھ ایکسپیرینس یا پھر ہمارے پاس اسکلز ہوتی ہیں۔ آف کورس کمیونیکیشن اسکلز جو ہیں وہ تو ہر اسٹوڈنٹ کے پاس ہوتی ہیں جو انٹرویو میں جاتا ہے، اس کے بعد اس کے پاس نالج ہوتا ہے۔ تو مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ جا کے پریشرائز ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بیسٹ وے میں ریپرزینٹ نہیں کر پاتے۔ تو انٹروڈکشن کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنے آپ کو بہترین طریقے سے ریپرزینٹ کرنا۔ تو اس میں ہم کس طرح سے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں ان بیسٹ وے، تو ہمیں اس چیز کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی ہے کہ کس طرح سے آپ انٹرویو میں بیسٹ وے میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہو۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے جو چیز کرنی ہے، یا انٹرویو میں سب سے پہلے جب آپ جاتے ہو تو ایک چیز آپ سے پوچھی جاتی ہے۔ آپ کے اندر جانے کے بعد جب آپ کو بیٹھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو آپ دو طریقے ہوتے ہیں آپ سے، آپ کی اسکل پوچھنے کے، یا پھر آپ کا ایکسپیرینس پوچھنے کے، یا پھر آپ کا نام پوچھنے کے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جو ہے وہ پرماننٹلی یا جو ہے وہ ڈائریکٹلی آپ سے یہ کہتے ہیں کہ انٹروڈیوس یور سیلف۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کے پاس ایک بہت بڑا مارجن ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ مائی نیم از دیٹ اینڈ آئی ہیو ڈن مائی ماسٹرز فرام دیٹ یونیورسٹی۔ پھر زیادہ تر میجورٹی کے پاس یہ جو ہے وہ رائے ہوتی ہے کہ آئی ہیو ڈن مائی بی اے فرام دیٹ یونیورسٹی، میں نے ایف اے یہاں سے کیا۔ تو یہ ٹوٹلی جو ہے نا ایک بورنگ طریقہ ہے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانے کا۔ آپ کی ساری ڈگریز ان کے پاس پڑی ہوتی ہیں ٹیبل پہ، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا ماسٹرز کیا ہوا ہے، وہ آپ کی سبجیکٹس بھی چیک کر سکتے ہیں، وہ آپ کی جو ہے وہ ایون کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی جو ہے بیسک چیزیں دیکھ لیں کہ انہوں نے آپ نے جو فلان چیز میں ماسٹرز کیا، یا آپ کا بی اے میں آپ کا مین سبجیکٹ کیا تھا۔ لیکن آپ نے کیا بتانا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے اپنا نام بتانا ہے، دین اپنا سٹی بتانے کے بعد ماسٹرز کی ڈگری بتانے کے بعد دین آپ نے اپنی سکلز پہ آ جانا ہے، جو کہ یہاں پہ مینشن ہے آپ کی سکل اور آپ کا ایکسپیرینس۔ آپ نے کیسے بتانی ہے اسکل؟ آپ نے ایسے بتانی ہے کہ جو آپ کی جاب کی ڈسکرپشن ہے، مطلب کہ اگر آپ سب انسپیکٹر کی سیٹ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کی اسکل جو ہے وہ اس سے ریلیونٹ ہونی چاہیے، آپ کے پاس اس سے ریلیونٹ سکلز ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو اپنے اندر تلاش کریں۔ سکلز ہر پرسن کے پاس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اسکل تو ہر بندے کے پاس ہوتی ہیں، اور ان سکلز کو آپ کو جس تلاش کرنا ہوتا ہے اپنے اندر دیکھیں کہ میرے پاس ایسی کون سی سکلز ہیں۔ ایک رینڈملی پیج پہ لکھیں کہ میرے پاس ایک کمپیوٹر کا ایکسپیرینس ہے، میرے پاس کمیونیکیشن سکل اچھی ہے، میں اچھا ایڈمنسٹریٹر ہوں۔ اور یہ پروف کیسے کرنا ہے؟ آپ خود تو نہیں کہہ سکتے I'm a good administrator, then how can you prove that؟ تو پروف کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنی کوئی ایکسپیرینس، اسکل کے بعد پھر آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں کہ میں ایک اچھی جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر ہوں، یا میں ایک اچھی لیڈر ہوں، یا میں ایک اچھا لیڈر ہوں، یا مجھے ایڈمنسٹریشن کا کام آتا ہے، یا میں ایک ادارے کو چلانے کی اہلیت رکھتا ہوں۔ تو اس کے لیے میرے پاس ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں نے فلاں جاب کی ہے، فلاں سے فلاں ٹائم تک، اور سر اس میں میری اچھی کارکردگی رہی ہے۔
اس کے بعد اگر آپ اپنا ایکڈیمک ان کو بتانا چاہ رہے ہو کہ آپ کا ایکڈیمک میں بہت بہت اچھا اسکور ہے، تو آپ اپنے ماسٹرس کے فوراً بعد ان کو یہ بتا دیں. ابھی میں جسٹ اس پوائنٹ پہ بات کر رہی ہوں جب وہ آپ کو موقع دے رہی ہیں کہ انٹروڈیوس یور سیلف کا. سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے موقع نہیں ملتا، وہ جسٹ کہتے ہیں یس یور نیم از دیٹ، اور آپ نے ماسٹرز فلان ٹائم پہ کیا اینڈ آفٹر دیٹ اس کے بعد آپ کیا کرتے رہے. پھر آپ کو سوچنا ہے کہ آپ نے اس کے آنسر میں کیا کہنا ہے. تو ابھی ہم اسکل کی بات کریں. اسکل آپ کی ریلیونٹ ہونی چاہیے آپ کی ڈگری کے. اس اسکل کو آپ سب سے پہلے رکھ لو. آپ کے پاس 6-7 اسکلز ہیں، آپ کے پاس 2-3 اسکلز ہیں، سب سے پہلے وہ اسکل بتا دو جو آپ کی جاب ڈسکرپشن کے بہت قریب ہے. دین اپنا وہ ایکسپیرینس آپ لوگ بتا دیں جو آپ کی جاب ڈسکرپشن کے بہت قریب ہے. لائک ویز اگر کوئی لیکچرشپ کے لیے جا رہا ہے انٹرویو کے لیے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بتائے کہ میں نے جی اتنے سال پڑھایا ہے، یا پھر میں نے ٹیوشنس پڑھائی ہیں، مجھے اسٹوڈنٹس کی سائیکالوجی کے ساتھ ڈیل کرنا آتا ہے، مجھے یہ پتہ ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کے جو بولنے کا یا پھر اس کے سوچنے کا یا چیزوں کو سمجھنے کی جو اس کی اہلیت ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اس کی ریزن ہے کہ میرے پاس ایکسپیرینس ہے، میں نے اتنے سال پڑھایا ہے، اور اتنی بہت ساری چیزیں آپ کو وہاں پہ بولنے کا موقع نہیں ملتا. بہت شارٹ ٹائم میں آپ نے بہت ساری باتیں بتا کے آنی ہوتی ہیں. تو آپ کا پہلا جو امپریشن بڑھتا ہے وہ آپ کی اسکل کا بڑھتا ہے. آپ نے ماسٹرز بتایا، دین گو ٹو یور اسکل اینڈ ایکسپیرینس. فوراً سے اپنا اسکل اور ایکسپیرینس بتا دیں. لائک ویز اگر ایک ایسپائرنٹ کے انٹرویو کی بات کروں تو میں اپنے انٹرویو کی بات کروں تو جب میں خود اپنا انٹرویو دینے گئی 17 اسکیل کے لیے، تو انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ نے اپنے ماسٹرز کے بعد کیا کیا. مجھے یہ موقع نہیں ملا کہ میں ان کو یہ بتا سکوں کہ سر میرا یہ نام ہے اور میں یہاں سے بلانگ کرتی ہوں اور یہ اور وہ. میں نے ان کو ڈائریکٹلی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی ماسٹرز کے بعد آپ نے کیا کیا. تو اب اس کے بعد اب آپ کا اپنا مائنڈ ہے کہ آپ کے پاس کتنی اپرچونٹی ہے، یا آپ کے پاس آپ نے کتنا اس اپرچونٹی کو گین کرنا ہے. کہ اب مجھے موقع ملا ہے، وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس کتنا ایکسپیرینس ہے، آپ کے پاس اسکل کیا ہے، ہم آپ کو کیوں ہائر کریں. ایک سوال کو پوچھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈائریکٹلی یہی کہیں گے کہ ہم آپ کو ہائر کیوں کریں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس موقع کو ڈھونڈنا ہے کہ کب وہ آپ کو موقع دیں کہ آپ ان کو بتائیں کہ جی میں نے تو فلاں نیوز پیپر میں کالم بھی لکھا ہے، میں نے تو جو ہے اس کے علاوہ میرے پاس ٹیچنگ کا ایکسپیرینس بھی ہے، میری کمیونیکیشن اسکل اچھی ہے، میں ایز اے فنکشن آرگنائزر بھی میں نے کام کیا ہے، میں نے کمپیوٹر پہ کام کیا ہے، میری پریویس جاب جو ہے وہ یہ ہے، میرے پاس یہ اسکل ہے. اسکلز بتاتے جائیں. اور اگر آپ کی اوور آل بہت اچھا ایکڈیمک ہے تو بس ایک لائن میں بتا دیں کہ میرے پاس ایکڈیمک بہت اچھا ہے، اور اس ایکڈیمک میں میری جو پوزیشن ہے یا جو میرے مارکس ہیں وہ بہت اچھے ہیں. ایک لائن میں، تاکہ آپ الگ الگ سے سارا ٹائم جب وہ آپ کو اپنی اسکل اور ایکسپیرینس کے لیے دے رہے ہیں وہ بتانے کے لیے، ان کو امپریس کرنے کے لیے، آپ ان کو یہ نہ بتائیں کہ جی میں نے BA یہاں سے کیا، میں نے ایف اے فلاں کالج سے کیا، میں نے میٹرک فلاں کالج سے کیا. ان کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ آپ نے کہاں سے کیا. ان کے پاس آپ کے مارکس موجود ہیں. ان کو کنسرن ہے تو آپ کی ڈگریز کے اوپر آپ کے مارکس کے بعد آپ کی اسکل اور آپ کے ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے، یہ انٹروڈکشن کے اندر انکلوڈس چیزیں ہونی چاہیے. کون سی؟ آپ کی نیم ہے، دین آپ کی ڈگریز ہیں. تو ڈگریز میں پہلے ماسٹرز، دین BA FA اور میٹرک کو آپ ایک ہی لائن میں بتا سکتی ہیں کہ میرے بہت زیادہ اچھے مارکس ہیں اور میری فلاں کلاس میں یا پھر میری تمام کلاسز میں میں نے جو ہے وہ فرسٹ کلاس میں ان کو پاس کیا ہے. اس کے بعد میری اسکلز یہ ہیں، میرا اس جاب کے ریلیونٹ یہ ایکسپیرینس. دین جو سیکنڈ آپ کے پاس پوائنٹ آتا ہے وہ آتا ہے بیسٹ میتھڈ ٹو بیسٹ تھنگ ان فرسٹ امپریشن. اب آپ کے پاس نیم بھی ہے، میں نے تو اوپر بھی کوشش کی ہے کہ آپ کی جو ڈگری ہے یا آپ کی جو اسکل جو ایکسپیرینس اس کو کرونالوجیکل آرڈر میں لکھا ہے. لیکن مزید آپ دیکھیے گا کہ آپ نے مزید جو چیزیں کہ سب سے پہلے کیا بتانا ہے، سیکنڈ پہ کیا بتانا ہے، تھرڈ پہ کیا بتانا ہے. آپ نے سب سے پہلے اپنی اسکل ریلیٹڈ ٹو جاب ڈسکرپشن سب سے پہلے رکھنی ہے ڈگریز کے بعد. اس کے بعد آپ نے اپنا ایکسپیرینس بتانا ہے کہ میرے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے اس جاب کے لیے. اینڈ دین آپ نے اپنے پریویس اچیومنٹس پہ آ جانا ہے کہ میرے پاس یہ کہ اس فیلڈ کے اندر یا پھر اور کسی فیلڈ کے اندر جہاں پر میں نے جاب کی ہیں، ٹھیک ہے، میری لائف جو ہے وہ ایک اسٹرگل بیس لائف ہے جیسے کہ سب کی ہوتی ہے، اور موسٹلی اسٹوڈنٹس کی. اوبویسلی کوئی بھی انٹرویو تک بغیر اسٹرگل کے نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے، ہم سب کی اسٹرگل ہوتی ہیں کسی بھی جگہ پہ پہنچنے کے لیے. تو آپ نے اپنی اس اسٹرگل کو ان کے سامنے رکھنا ہے کہ میں نے اتنا ٹائم یہ اسٹرگل کی ہے
اور پھر میں نے اس چیز کو گین کیا ہے, میں نے اس نالج کو گین کیا ہے, میں نے میچورٹی کے اس لیول کو گین کیا ہے. تو یہ میری پریویس اچیومنٹس ہیں. آپ کو اگر ان چیزوں کا موقع ملتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, اور اگر نہیں ملتا تو میں اگین رپیٹ کروں گی, کچھ لوگوں کو کہتے ہیں کہ انٹروڈیوس یور سیلف, کچھ لوگوں کو چیئرمین صاحب کی طرف سے نہیں کہا جاتا کہ انٹروڈیوس یور سیلف, وہ سمپلی کہتے ہیں کہ جی آپ نے اپنا ماسٹرز کہاں سے کیا, اس کے بعد آپ کیا کرتے رہے, یا کوئی اور بات. لیکن وہ ایسی بات کرتے ضرور ہے جس میں آپ کو اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنے کا اچھا موقع ملتا ہے. اور جب آپ کو اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنے کا موقع ملے تو بیسیکلی آپ کے نالج کے ساتھ ساتھ 50% میٹر کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کیسا کر رہے ہو. اگر آپ نے اچھا ریپرزینٹ کر دیا تو اٹس مین کہ آپ نے بہت اچھا امپریشن دے دیا. اگر آپ کے کوسچن ایک دو اسکپ ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر کانفیڈنٹلی اگر آپ نے اپنے آپ کو اچھا ریپرزینٹ کر دیا, ان کو مطمئن کر دیا, دین آبویسلی آپ کے اچھے مارکس آئیں گے. اس کے بعد جو تیسرا میں نے یہاں پہ پوائنٹ لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ ہاؤ ٹو ہینڈل وین یو ول ناٹ گیٹ اے چانس فار انٹروڈکشن. تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر آلریڈی بھی بات کی ہے کہ جب آپ کو انٹروڈکشن کا چانس نہ ملے تو پھر آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو یہاں پہ دیکھیے فرسٹ لائن بائی کینڈیڈیٹ شوڈ بی, کہ کون سی لائن ہونی چاہیے کینڈیڈیٹ کی طرف سے پہلی. مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ بتائیں جی فرسٹ لائن بائی کینڈیڈیٹ, یہ بتائیں کہ آپ نے ماسٹرز کیا تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا. اس کے بعد آپ ان کو یہ آنسر کر سکتے ہو کہ سر اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی میں نے فلاں کام کیا ہے جو کہ میری جس کے اندر بہت زیادہ میری اچیومنٹس ہیں, میں نے بہت زیادہ اسٹرگل کی. اگر آپ ایک پرائیویٹ اسٹوڈنٹ ہو تو آپ اس کو بھی کانفیڈنٹلی بتا سکتے ہو. ضروری نہیں اگر آپ نے پرائیویٹ ماسٹرز کیا ہے تو پھر آپ کو آپ کی سلیکشن نہیں ہوگی, ایسا بالکل نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس علم ہے, آپ کے پاس نالج ہے, آپ کے پاس اچھی کمیونیکیشن اسکل ہے تو آپ کی سلیکشن ضرور ہوگی. صرف انہوں نے آپ کا علم دیکھنا, آپ کا نالج دیکھنا اور آپ کی اچھی کمیونیکیشن اسکل دیکھنی. اگر آپ ٹیچر بننے جا رہے ہو تو آبویسلی آپ کے پاس بہت اچھی کمیونیکیشن اسکل ہونی چاہیے. ٹیچر بننے جا رہے ہو یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جا رہے ہو تو آپ کے پاس لوگوں کو ہینڈل کرنے کا بہت اچھا ٹرک ہونا چاہیے. کس طرح سے آپ نے موو کرنا ہے, کس طرح سے آپ نے لوگوں کو ہینڈل کرنا ہے, آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے, آپ کی سٹنگ کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے. اور پھر اسی سے ریلیونٹ اگلا پوائنٹ, اور یہ پہلی لائن کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلی لائن ہی آپ نے ایسی بول دینی. اگر آپ کو موقع نہ ملے انٹروڈکشن کا, تو پہلی لائن, یہ پوری لائن آپ نے اپنے مائنڈ میں کریٹ کر کے ایسی بول دینی ہے کہ وہ خود بخود جو ہے آپ کی انٹروڈکشن کی طرف آ جائے. ٹھیک ہے, اور اگر نہیں بھی آتے تو ایٹ لیسٹ وہ فرسٹ لائن جس میں آپ کی بہت بڑی کوئی اچیومنٹ اور بہت اچھی کوئی چیز آپ بتا دیں گے تو اس سے آپ کا امپریشن بن گیا. اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے ہاؤ ٹو ہینڈل کریٹیکل سچویشنز ان انٹرویو. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کریٹیکل سچویشنز کو کہ سم ٹائم ہمیں کچھ کوسچنز کے آنسر نہیں آ رہے ہوتے اور ہم کہتے ہیں کہ شاید ہمارا انٹرویو اسکپ ہو گیا. ہم انٹرویو میں پریشان تب ہوتے ہیں جب کوئی کوسچن ہم سے کیا جاتا ہے اور ہمیں نہیں آتا. مثال کے طور پر ایک پرسن انٹرویو میں جاتے ہیں اور ان سے ایک کوسچن ہوتا ہے اور وہ پہلا کوسچن ہی ان کا اسکپ ہو جاتا ہے. تو اگر اسکپ ہو گیا تو آپ یہ سمجھیں کہ میں ایک وار زون میں ہوں اور ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ میری طرف سے جو ہے وہ زیادہ اچھی جو ہے وہ بال کھیلی جائے. ضروری نہیں ہے پہلا کوسچن اسکپ ہو گیا تو آپ اتنا پریشر لے لو اس چیز کا کہ آپ پورا انٹرویو اپنا خراب کر دو اور آپ ڈر جاؤ اور وہاں پہ اپنا کانفیڈنس لوز کر دو. کوئی بھی انسان اس طرح سے نہیں ہوتا کہ اس کو دنیا جہان کا نالج آ جائے. ٹھیک ہے, سب کے پاس ایک نالج تو ایک سمندر ہے, اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر کسی انسان کے پاس 100% نالج ہو, اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو کوئی بھی کوسچن آپ دنیا کا پوچھیں اور اس کو سارے کے سارے آتے ہوں. ٹھیک ہے, اب ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ نہیں آنا چاہیے. اوبویسلی ایک آپ سیٹ کے اوپر جا رہے ہو انٹرویو کے لیے تو آپ کے پاس جو ہے وہ مناسب علم ہونا چاہیے اس کے ریلیونٹ. لیکن سم ٹائم اگر ہمیں کسی چیز کا اگر بالکل ہی نہیں آتا تو پھر تو بہت یہ بری بات ہے. لیکن اگر آپ ٹیسٹ کلیئر کر کے جا رہے ہو اور انٹرویو میں جا رہے ہو تو اوبویسلی آپ کے پاس اتنا نالج ہونا چاہیے. لیکن اگر پھر بھی آپ کے 50% کوسچن بھی اسکپ ہو جاتے ہیں تو آپ نے اپنے کانفیڈنس کو لوز نہیں کرنا, اپنے مائنڈ میں یہ چیز رکھ کے جانی ہے. اور اگلا جو پوائنٹ ہے وہ اسی طرف ہے کہ وٹ شوڈ بی بیسٹ ٹو تھنک ٹو کیپ کالم. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مائنڈ میں ایک چیز رکھ کے جانی ہے کہ اگر تو میرے کوسچنز, اور یہ سائیکولوجیکل فیکٹ ہے, آگے میں نے مینشن بھی کیا ہوا ہے کہ یہ ایک سائیکولوجیکل فیکٹ ہے. اپنے مائنڈ کو آپ نے سمجھانا ہے, اس کی تھیراپی کرنی ہے, یہ کہہ کے کہ اگر مجھے کوسچنز میرے اسکپ ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے.
لیکن اگر میں نے اپنا کانفیڈنس لوز کر دیا تو آپ کا یہ امپریشن خدا نہ خواستہ جائے گا کہ جو انسان 2-3 لوگوں کے سامنے اپنا کانفیڈنس لوز کر رہا ہے وہ 100 بچوں کی کلاس کو کیا پڑھائے گا. تو انٹرویو میں بیسیکلی وہ آپ کو ڈیل نہیں کر رہے ہوتے, آپ ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہو, آپ ان کو بتا رہے ہوتے ہو کہ آپ کیا ہے. لیڈر آپ ہوتے ہیں, آپ سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, سب کا محور آپ ہوتے ہیں. اپنی ذات کو, اپنی پرسنالٹی کو اتنا اسٹرانگ اور اپنے مائنڈ کی اتنی اسٹرانگ تھیراپی کر کے جائیں کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے چلانا ہے. آپ سے ڈیمو لیا جا رہا ہے تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ فلاں ٹاپک پہ ڈیمو دیں. تو اگر آپ کو اوبویسلی اپنا سبجیکٹ آنا چاہیے, کچھ نہ ہو تو آپ کو اس ٹاپک کی پتہ ہوگی. اگر وہ خود سے آپ کو ڈیمو کے لیے کہیں گے, لیکچرشپ کے لیے کہہ رہی ہوں, تو اگر کچھ پتہ ہے تو اس ٹاپک کو آرام سے لکھیں وائٹ بورڈ پہ, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیں کہ یہ چیزیں ہیں, یہ ٹاپک اس چیز سے ریلیونٹ ہے, اور اس کے ریلیونٹ اگر وہ کچھ کہتے ہیں کہ اس ٹاپک کی فلاں چیز, فلاں ڈائمینشن ہمیں بتا دیں, تو سٹارٹ کر دیں اس کو بتانا. جتنی بتا سکتے ہیں آسانی سے بتائیں. اس کے بعد کہیں گے سر لیسن پلانر نہیں ہے میرے پاس, اور وہ ہوتا تو میں زیادہ بیسٹ وے میں اس کو ایکسپلین کر سکتا تھا. بجائے اس کے کہ آپ ان کو یہ امپریشن دیں کہ سوری میں ڈیمو نہیں دے سکتا یا ڈیمو نہیں دے سکتی, اور یہ بہت برا امپریشن ہوتا ہے ایک ٹیچر کا جو لیکچرشپ کے انٹرویوز کے لیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ ضرور دیں ڈیمو, ایٹ لیسٹ اتنا دے دیں کہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر دیں, اپنی اسکل کو جو ہے وہ بیسیکلی آپ کی اسکل ہی دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ایک اچھا استاد وہی ہوتا ہے جو اپنے لیسن کو پریپیئر کر کے پڑھاتا ہے, یہ تو سب کو ہی پتہ ہے. تو جب آپ کا کوئی لیکچرر آبویسلی اپنی کلاس میں جائے گا تو وہ اپنے لیسن پلان کو پریپیئر کر کے جب پڑھائے گا تو وہ اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. بجائے اس کے کہ اس کے پاس ایک اچانک سے ٹاپک آیا اور پھر اس نے اس کو ریپرزینٹ کیا, تو تھوڑا بہت تو فرق ہوتا ہے. لیکن آپ بالکل ہی وہاں پر اپنے آپ کو ڈاؤن کر لو اور کہو کہ سوری آئی کانٹ دیٹ, تو پھر بہت مسئلہ ہوتا ہے, پھر آپ کا سارا کانفیڈنس لوز. تو پھر آپ نے یہاں تک کیا سمجھا ہے, یہاں تک آپ نے یہ سمجھا ہے کہ آپ کا سارا جو انٹرویو ہے نا وہ کانفیڈنس پہ بیس کر رہا ہے, آپ کی مائنڈ کی جو تھیراپی ہے اپنے مائنڈ کے اسٹرانگ ہونے پہ بیس کر رہا ہے, آپ کے نروس پہ بیس کر رہا ہے, آپ کے پریشرائز نہ ہونے پہ بیس کر رہا ہے, آپ کے نالج سے بیس کر رہا ہے. نالج ہو تو کانفیڈنس آتا ہے. اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے, بیسک نالج بھی نہیں ہے, دین ہاؤ کین یو بی کانفیڈنٹ. آپ کانفیڈنٹ نہیں ہو سکتے تب. بیسک نالج تو ایٹ لیسٹ آپ کو نہیں چاہیے, اور جن کا سبجیکٹ ہے ان کو تو اپنا سبجیکٹ آنا چاہیے. باقی اگر کوسچن اسکپ ہوتے ہیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پھر اور دوسری چیز یہ انٹروڈکشن میں ہی نا, یہاں پہ لاسٹ ایک پوائنٹ لکھا ہوا ہے, ہاؤ ٹو گیٹ کانفیڈینس اور ہاؤ ٹو بی کانفیڈنٹ ایٹ دیٹ اسپیشل ڈے آف انٹرویو. تو اس میں بس یہی ہے کہ آپ ان سائیکولوجیکل فیکٹس کو جو ہے وہ مائنڈ میں رکھیں, اپنے مائنڈ کی تھیراپی کریں. یہ کہہ کے کہ مجھے اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کرنا, چاہے میرے کوسچن اسکپ ہو جائیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پوائنٹ ہے ہاؤ ٹو ہینڈل کریٹیکل سچویشنز ان انٹرویوز کا. میں دوبارہ سے تھوڑا ہائی لائٹ کر دوں کہ اگر آپ کو کوسچن نہیں آتا تو وہاں سے وہ آپ کو تھوڑا سا پکڑنے کی کوشش اس طرح سے کریں گے کہ وہاں سے تھوڑا سا آپ کو پریشان کرنے کی, یا اس سینس میں پریشان کرنے کی نہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں, دراصل آپ کو ٹیسٹ کرنے کی کریں گے کہ ان کے اندر کتنا کانفیڈنٹ ہے, یا پھر اس چیز کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ان کے سامنے اس طرح کی سچویشن آتی ہے تو پھر اس سچویشن کو وہ کیسے ہینڈل کرتے ہیں کہ اگر ان کو کسی کوسچن کا آنسر نہیں آتا, یا اگر کوئی سب انسپیکٹر کی سیٹ کے لیے جا رہا ہے تو اس کو اس کیس کے ریلیونٹ کچھ نہیں آتا, اور اس کے سینئر یا اس کے کوئی اور پرسن اس سے کے ریلیونٹ بات کر رہا ہے, تو کیا اس کے اندر اتنی ایبلٹی یا اتنی لیڈرشپ کوالٹی ہے کہ وہ اس کو ہینڈل کر لے, اس سچویشن کو ہینڈل کر لے. تو جب جیسے آپ نے کوسچن نہ آنے پر ان کو ہینڈل کرنا ہے نا, اس چیز نے آپ کو کانفیڈنس بھی بڑھانا ہے, اس چیز نے آپ کا بہت زیادہ اچھا امپریشن بھی ڈالنا ہے, ٹھیک ہے. اور اب اس کو سم اپ کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے جن لوگوں کے انٹرویوز ہو رہے ہیں, لیکچرشپ کے ہو رہے ہیں یا کسی اور پوسٹ کے ہو رہے ہیں, سب سے پہلے وہ اپنا نیم ایڈ کریں کہ اپنا سٹی, دین اپنی لاسٹ ڈگری, دین اپنی ایکسپیرینس اس جاب سے ریلیونٹ اگر ہے تو ضرور ایڈ کریں, کوئی اسکل ایڈ کریں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنی لائف اسٹرگل کو شو کریں اپنے ایکسپیرینس میں, لیکن کرنا بہت بریفلی ہے, بہت لمبا نہیں کرنا, بہت بورنگ نہیں کرنا. اور اگر دوسری چیز یہ سمجھائی کہ اگر موقع نہیں ملتا آپ کو انٹروڈیوس یور سیلف, وہ نہیں کہتے, تو جہاں پر اگر وہ تھوڑا سا بتاتے ہیں آپ کو کہ جی اس کے بعد آپ نے کیا کیا, تو وہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اپنی وہ والی لائن بتا دینی ہے جو آپ کی اسکل اور آپ کی ایکسپیرینس کو شو کرتے کہ اتنا عرصہ آپ نے اتنی اسٹرگل کی ہے, یہ بتا کے آنا ہے. اگر آپ کو کوئی پہلا ٹیسٹ کلیئر ہوا ہے آلریڈی, اس سیٹ پہ آپ کی ایلوکیشن نہیں ہوئی,
تو آپ نے وہ بھی مینشن کر کے آنا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تو چیزیں اور اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنے کا موقع آپ کو دیا جاتا ہے، اور یہ آپ پہ ہوتا ہے کہ آپ کس قدر جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ باقی جو اسٹوڈینٹس ہماری ریگولر کلاسز لینا چاہتے ہیں وہ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور چینل کی ڈسکرپشن میں بھی یہ نمبر موجود ہے ہماری ریگولر کلاسز 1 پیپر کے لیے اور پولیٹیکل سائنس کے لیے، پی ایم ایس سی ایس پولیٹیکل سائنس اینڈ فار لیکچرشپ۔ ہمارے سیشنز کو جوائن کرنے کے لیے آپ ہمیں اس نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اور اس کے علاوہ اپنی ویوز ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کسی ٹاپک کے اوپر بھی چاہیے ہوں گے تو کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔